اما بعد، حضرات علماء کرام، اساتذہ دارالعلوم اور میرے عزیز طلبہ، الحمدللہ میں بارہا اس مبارک مدرسے میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر چکا ہوں، لیکن آج کی حاضری ایسی ہے کہ میرے لیے وہ صبر آزما بھی تھی اور ضروری بھی۔ صبر آزما اس لیے کہ ہمیشہ جب کبھی حاضری ہوتی تو حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب قدس اللہ تعالی سرہ وادخلہ فی جنت النعیم، ان کی زیارت کا شرف حاصل ہوتا تھا، اور جتنا وقت گزرتا تھا وہ ان کی صحبت اور ان کے شفقتوں میں گزرتا تھا۔ آج ایک ایسے موقع پر حاضری ہو رہی ہے کہ حضرت آپ اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اور انشاءاللہ اللہ جل جلالہ کے مقعد صدق میں انشاءاللہ ہوں گے۔ اس موقع پر میں اپنے جذبات کیا عرض کروں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جو عظیم کام لیا، وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا عظیم سبق۔ اپنے شیخ حضرت مولانا محمد زکریہ کاندھلوی صاحب قدس اللہ تعالی سرہ کے ارشاد پر، ان کے ایما پر، انہوں نے ایک ایسے زمانے میں یہااں قیام اختیار کیا جب دور دور تک اس علاقے میں جو اس ملک میں کسی علم دین کے ادارے کا تصور بھی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ذریعے یہ دارالعلوم قائم فرمایا، اس کو کہاں سے کہاں پہنچایا۔ اس کے فضلاء نے صرف انگلستان میں نہیں بلکہ پورے یورپ میں حضرت کے علوم اور فیوض لوگوں تک پہنچائے، اور اتنا بڑا عظیم الشان اجتماع علماء کا، ایسے علماء پیدا فرمائے جنہوں نے اطراف ارض میں اپنے علم اور عمل سے لوگوں کو ہدایت کا نور بخشا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مولانا کی وفات ایک بہت بڑا سانحہ ہے ہم سب کے لیے، اور کون کس کی تعزیت کرے، سبھی تعزیت کے مستحق ہیں۔ لیکن اللہ جل جلالہ کا نظام مشیت وہ ایسا ہے کہ وہ ہماری خواہشات پر نہیں چلتا۔ اگر کسی شخص کی کوئی قربانی، اگر کسی شخص کی کوئی خواہش کسی جانے والے کو واپس لا سکتی، یا اس کے لیے جو وقت مقرر فرمایا گیا ہے اس میں کوئی مزید
اضافہ ہو سکتا تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین جو آپ کے ایک سانس کے بدلے اپنے 1000 زندگیاں قربان کر سکتے، ان کی قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لا سکتے، لیکن وہ ایک نظام ہے، محکم نظام ہے، اس کے اسرار، اس کی مصلحتیں، اس کی حکمتیں ہمارے آپ کے تصور سے ماورا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جو شخص کہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ لیکن وہ شخص جس کے جنت میں جس کا محل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود معائنہ فرمایا، اس شخص کی خواہش بھی، اس کی تمنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے نظام کے تحت ایسی نہیں تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک لمحہ اضافہ کرتا۔ تو ایک نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو چلا آ رہا ہے، اور اس کی سنت ہے، سنت اللہ ہے کہ کوئی اس دنیا میں باقی رہنے کے لیے نہیں آیا، جب پیدا ہوتا ہے اسی وقت سے اس کی دنیا سے جانے کا وقت مقرر ہو جاتا ہے۔ لا یستأخرون عنہا ساعۃ ولا یستقدمون۔ لہذا ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ جل جلالہ کی مشیت پر راضی رہے، صدمہ کرنے کی کوئی ممانعت نہیں، یہاں تک کہ رونے کی بھی کوئی ممانعت نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا یہی مومن کا شیوا ہے۔ اور میں کبھی کبھی سوچا کرتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانثار کون ہو؟ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب سنا رہے ہیں کہ ایک شخص کو دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار دیا گیا تھا، اس نے آخرت کو اختیار کر لیا، جب یہ بات فرما رہے ہیں تو سن کر صدیق اکبر سارے مجمع میں ایک بوڑھا ہے جو رو رہا ہے، اس وقت رو رہا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوتی ہے، اس پر رو رہا ہے کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں، اس وقت رو رہا ہے۔ لیکن جب وہ واقعہ پیش آ گیا، جس پر رو رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا کوہ استقامت بنایا، یہ الفاظ اس کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے ادا کرائے، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ وہی شخص جس کو ایک پل کی جدائی گوارا نہیں تھی، ہجرت کے سفر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا شرف جس کو حاصل ہوا، وہ عین موقع کے اوپر کیسا حضرت فاروق اعظم جیسا انسان وہ ایک طرح سے اپنا حواس کھو بیٹھا، اور صدیق اکبر آ کر اس کو روکتے ہیں اور یہ جملہ فرماتے ہیں، معمولی جملہ نہیں ہے، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ وہاں رسول اللہ بھی نہیں کہا، کوئی الفاظ عظمت کے، جلال کے کوئی الفاظ بھی استعمال نہیں کیے، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو
اللہ تبارک و تعالی جس کو جتنا قرب عطا فرماتے ہیں، جس کو جتنی محبت عطا فرماتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وقت آنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ہی سکینت اس کے قلب پر نازل فرماتا ہے، اتنی ہی سکینت نازل فرماتا ہے۔ تو بوسہ دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر، وہاں کے رونا ثابت نہیں، بوسہ دیا اور فرمایا طبت حیا و میتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، جس کو جتنا قرب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ہی سکینت اس کے اوپر نازل فرماتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اگر کسی شخص کا کوئی ظاہری سہارا وہ واپس لیتے ہیں تو پھر بذات خود براہ راست سہارا بن جاتا ہے۔ کوئی انسان، کوئی بندہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، موقع حقیقی ایک ہی ہے، اور البتہ اس کی سنت یہ ہے کہ وہ کسی کو واسطہ بنا دیتا ہے۔ وہ واسطہ ہمارے لیے بڑا قابل قدر ہوتا ہے، لیکن بزرگوں سے ہم نے یہ سنا ہے اور اس کا شاید مشاہدہ بھی کیا ہے کہ بزرگوں کے جو فیوض ہیں وہ ان کی وفات کے بعد اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اس لیے کہ فیوض دینے والا تو ایک ہی ہے، جس کے واسطے سے اسے زندگی میں فیض عطا فرمایا، اس کو واپس لے کر اور زیادہ فیض نہیں دیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، اور یہ بھی سنت ہے کہ جب آفتاب چلا جاتا ہے، ستارے نکل آتے ہیں، چاند نکل آتا ہے، اور پھر دوبارہ آفتاب شروع ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہ بھی ہے کہ جب کسی بڑے کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس واپس بلاتے ہیں تو یہ ستارے پیدا کر دیتے ہیں، یہ ستارے پیدا کر دیتے ہیں، یہ چاند پیدا کر دیتے ہیں، اور پھر اگلے دن یہی ستارے، یہی چاند، یہ کسی وقت سورج بن کر ابھرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے واپس بلایا، لیکن خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم علی منہاج النبوہ، ان کو امت کی ہدایت کے لیے پیدا فرما دیا۔ تو انشاءاللہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ کے فیوض جاری رہیں اور قوت کے ساتھ جاری رہیں انشاءاللہ۔ شرط ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر انسان راضی ہو اور اس کے راستے پر چلنے کی کوشش کرے۔ اللہ بچائے اگر اس کے راستے سے قدم ڈگمگا جائے تو اللہ بچائے اس کا انجام بہت خراب ہے، لیکن اگر آدمی اسی راستے پر رہے، اس کے علوم و فیوض جو اس نے دنیا میں چھوڑے ہیں ان کو اپنے لیے ایک غنیمت کبریٰ سمجھے اور اس کے اوپر عمل پیرا رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ انشاءاللہ یہیں سے وہ بھی پیدا ہوں جس وقت حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے، جب ان کی وفات ہوئی تو کتنے ان کے خلفاء تھے، لیکن ان میں سے اس وقت ان کی کوئی بظاہر قدر و قیمت خاص نظر نہیں آتی تھی،
لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان سے جو کام لیا وہی حضرت شیخ الحدیث کے جانشین بن گئے، اور ان کے فیوز ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پھیلایا۔ اس وقت جب حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے تو حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ان کا طرف ذہن نہیں جاتا تھا زیادہ جتنا شیخ الحدیث کی طرف جاتا تھا، لیکن آج ان کو اللہ نے شیخ الحدیث کا مقام عطا فرما دیا۔ ان کے ذریعے دنیا کے اندر ایک ہدایت کا نور پھیلا دیا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ فیض ختم نہیں ہوا، وہ جاری رہے گا۔ دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، وَإِنَّهُ حَيٌّ لَا يَمُوتُ۔ تو اس لیے یہ ہمارے لیے تسلی کا بھی سامان ہے۔ پھر ایک بات میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک غیر مومن کے لیے کسی اپنے عزیز کا، قریب کا، کسی اپنے بڑے کا اگر انتقال ہو تو اس کے پاس تسلی کا کوئی سامان نہیں، کوئی سامان نہیں، مر گیا سو مر گیا۔ لیکن جو صاحب ایمان ہے اس کا اس بات پر یقین اور عقیدہ ہے کہ یہ جدائی عارضی جدائی، یہ جدائی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی وہی جانے والے۔ تو یہ جدائی عارضی جدائی ہے، جیسے کوئی شخص سفر پر چلا جاتا ہے تو بظاہر تو جدا ہو گیا، لیکن وہ جدائی عارضی ہوتی ہے، بعد میں اللہ تعالیٰ ملاقات کا موقع عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ جدائی بھی عارضی جدائی ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور عمل صالح پر رکھے تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی، ہمیشہ کے لیے ہوگی، کبھی جدائی نہیں ہوگی، اور اس مقام پر ہوگی، اللہ تعالیٰ کے قرب کے مقام پر ہوگی، اس کے جنتوں میں ہوگی، بشرطے کہ ہم ایمان و عمل صالح کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ پھر اس عارضی جدائی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلمان کے لیے جانے والے کے ساتھ رابطہ رکھنے کے کتنے سامان پیدا فرمائے۔ ایک یہ کہ جو بندہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے، درجات عالیہ کی دعا کرے، ایصال ثواب کرے، تو ایک روایت میں ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے اور ایصال ثواب کرتا ہے تو فرشتے اس کو ایک تحفے کی شکل میں میت کی طرف لے جاتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ فلاں نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ اس سے ان کی روح خوش ہوتی ہے، اور اگر ہم اس طرح چاہیں تو تحفوں کے پیکٹ ان کے پاس بھیج سکتے ہیں، اور بھیجنے کے نتیجے میں ان کو بھی خوش کر سکتے ہیں اور اپنی بھی تسلی کا سامان کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تسلی کا سامان رکھا۔ اور پھر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ خواب میں زیارت بھی کرا دیتے ہیں۔ تو یہ عارضی جدائی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے تسلی کے سامان رکھے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جو وہ درس دے کر گئے ہیں، جو تعلیمات انہوں نے دی ہیں، جو دین کا نور انہوں نے پھیلایا ہے، اس کو مضبوطی سے تھامنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ یہ نقصان بھی عارضی ہے اور یہ جدائی بھی عارضی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہیں پر ملاقات ہوگی، ہمیشہ کے لیے ہوگی، کبھی جدائی نہیں ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کا ایک مطلب یہ بھی ہے۔
اور یہ جو فرمایا گیا ہے کیا عجیب الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائے. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے شیخ حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہاں پر یہ ہے کہ جب ان کو مصیبت پہنچے تو کہہ دیں، زبان سے کہہ دیں انا للہ و انا الیہ راجعون. دل میں آگ سلگ رہی ہو، صدموں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہوں، آنکھیں ابل رہی ہوں، سینہ ابل رہا ہو، لیکن ان کے زبان پر یہ ہو کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو کیا ہوگا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ نعم العدلان و نعم العلاوہ. یہ تین جملے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. تو پہلے زمانے میں جب سفر ہوتا تھا تو عام طور سے گھوڑوں پر یا اونٹوں پر یا خچروں پر ہوتا تھا، تو اس کے اندر سامان بھی اسی پر لے جایا جاتا تھا. تو ایک طریقہ یہ تھا کہ اس طرف گھوڑے کے یا خچر کے ایک طرف ایک جھولی پڑی ہوئی ہے، دوسری طرف جھولی پڑی ہوئی ہے، اس میں بھی سامان ہے، اس میں بھی سامان ہے، اور اگر اس کے بعد بھی سامان بچ جائے تو بیچ میں رکھ دیا جاتا تھا. تو یہ جو دو جھولیاں ہوتی تھیں اس کو اجلین کہتے تھے، اور جو بیچ میں رکھا جاتا تھا اس کو علاوہ کہتے تھے. تو حضرت فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نعم العدلان و نعم العلاوہ، یہ جو اولئک علیہم صلوات من ربہم ہے یہ ایک عدل ہے، اور اولئک هم المہتدون دوسرا عدل ہے، اور ورحمہ اس کے بیچ میں علاوہ ہے. نعم العدلان و نعم العلاوہ. تو کیا عجیب، کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا معاملہ ہے کہ اولئک صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. نعم العدلان و نعم العلاوہ. کہے پر کہ قالو، وہ کہہ دیں انا للہ و انا الیہ راجعون، چاہے دل میں صدمے کی آگ بھڑک رہی ہو، چاہے آنسو بہ رہے ہوں، لیکن زبان پر ان کے یہ ہو کہ میں انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. بس یہ ہمارا شیوا ہونا چاہیے. صدمہ کوئی شک نہیں اتنا بڑا ہے کہ اس پر کون کس کی تعزیت کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، تو انا للہ و انا الیہ راجعون کی کثرت سے اس کے اوپر غور و فکر کرنے سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ صدمہ رفتہ رفتہ تسکین میں تبدیل ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ان کی تعلیمات اور ان کے کارناموں کے نتیجے میں ایسے لوگ پیدا فرمائیں گے جو ان کے کام کو آگے بڑھا سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اساتذہ اور طلباء کی خواہش اگر آپ اجازت حدیث سے ٹھیک ہے. حضرت کی فرمانا ہے کہ جو دور حدیث کے طلباء ہیں اور موقوف علیہ کے بھی، ان کو اجازت حدیث دوں. میں اس کا اہل تو نہیں ہوں، لیکن بہرحال امتثال حکم اور تحصیل سعادت کے لیے میں پہلے ایک حدیث پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، جو حدیث مسلسل بالاولیہ ہے، اور اس کو حدیث الرحمہ بھی کہا جاتا ہے. حدثنی به الشیخ حسن المشاط المالکی المکی رحمہ اللہ تعالی، والشیخ محمد یاسین الفادانی رحمہ اللہ تعالی، والشیخ الناخوی رحمہ اللہ تعالی. كل واحد منهم يرويه بإسناده
إلى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وكل واحد من هؤلاء الثلاثة قالوا إنه أول حديث سمعه من شيخه، ويستمر هذا التسلسل إلى سفيان بن عيينة وعليه ينتهي. فأنا أجيزكم بهذا الحديث بهذا التسلسل، وكذلك أجيزكم بكل ما أروي عن مشايخي في بلاد باكستان والهند والبلاد العربية. وفقنا الله تعالى لما يحبه ويرضاه. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلن، والله هو الموفق والمعين. اللهم صل على سيدنا وعلى محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم يا أرحم الراحمين اخلفنا على كل مصيبة يا أرحم الراحمين، اخلفنا على كل مصيبة يا أرحم الراحمين. اللهم ألهم علينا الصبر والسلوان، اللهم ألهم علينا الصبر والسلوان. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اپنے فضل و کرم سے حضرت مولانا محمد یوسف مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرما. یا اللہ آپ کی مکمل مغفرت فرما کر اعلیٰ علیین میں ان کو درجہ عطا فرما. یا اللہ اپنے خاص مقعد صدق میں، اپنے قرب کے مقعد صدق میں یا اللہ ان کو جگہ عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ان کے درجات میں فہم ترقی عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ان کے سارے ہم پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرما. یا اللہ یا رحمن الراحمین، انہوں نے اپنی جو علمی میراث چھوڑی ہے، اے اللہ اس کے تحفظ کا انتظام فرما دے. یا اللہ اس کو تحفظ کا انتظام فرما دے. یا اللہ اس کے تحفظ کا انتظام فرما دے. یا اللہ ہر قسم کے شر اور فتنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ دارالعلوم جو انہوں نے خون پسینے کے ساتھ سے قائم کیا، یا اللہ اس کو فہم ترقی عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ایسے اللہ والے مخلصین اور اہل علم پیدا فرما جو اس کی ترقی اور حفاظت میں نمایاں کردار ادا کر سکیں. یا اللہ ہر طرح کے شر سے اور فتنے سے ان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کو علم ایمان اور عمل صالح عطا فرما، اسی پر زندگی عطا فرما، اسی پر موت عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، آپ نے حضرت مولانا کو اپنے پاس بلایا. یا اللہ اس کے بعد براہ راست اپنی رحمتوں سے ان کے پسماندگان کو نواز دیجیے. ہر طرح کے ان کے اندر ترقی درجات عطا فرمائیے اور دارالعلوم کی حفاظت فرمائیے. اس کو اپنا فیض جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.